اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طالبات قرآن کریم کھول لیں، سورۃ الفجر کی آیت نمبر 14 تک سبق ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے ہم سبق شروع کر رہے ہیں۔ تمام طالبات قرآن کریم کھول دیں، سورۃ الفجر کھول لیں، اس لیے کہ بیچ میں کافی دنوں کا وقفہ ہوا ہے، تو یاد دہانی کے لیے عرض کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 15 سے انشاءاللہ آج سبق ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 23 تک تلاوت کی گئی ہے۔ کل 9 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ سورۃ الفجر کی ابتدائی جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور پھر بیچ میں الحمدللہ آپ کا ششماہی امتحان بھی ہوا، طالبات نے ماشاءاللہ محنت بھی کی، اور نتیجہ بھی تقریباً تیار ہونے کے مرحلے میں ہے۔ ان آیات کا ترجمہ بہت توجہ کے ساتھ سن لیں اور اس کو لکھ بھی لیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ، جہاں تک اس انسان کی بات ہے، جہاں تک اس انسان کی بات ہے، اِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اگر اس کا رب اسے آزما لے، اگر اس کا رب اسے آزما لے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ اب دیکھیں آزمائش کا طریقہ کیا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی بات یہاں پر سن لیں، قلم روک دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عام طور پر دنیا میں کہ آزمائش ہمیشہ تکلیف کی شکل میں ہوتی ہے، اور انسان سے کچھ چلا جائے تو یہ آزمائش ہے، مال کم ہو جائے تو یہ آزمائش ہے، تکلیف ہو جائے تو یہ آزمائش ہے، بیماری آ جائے تو یہ آزمائش ہے، ہر اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی اللہ پاک لے کر آزماتے ہیں اور کبھی اللہ پاک دے کر آزماتے ہیں۔ بعض دفعہ کسی کو مال، اولاد، اسباب، وسائل، خوشیاں زیادہ دے دی جاتی ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ نوازنے کے بعد اب میرا یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ یہ بھی کچھ کم آزمائش نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں گر جاتے ہیں،
اس لیے کہ ظرف نہیں ہوتا، برداشت نہیں ہوتی، گر جاتے ہیں۔ اور کبھی اللہ پاک لے کر آزماتے ہیں کہ اللہ پاک نعمتوں کو کم کر دیتے ہیں، مال کو تنگ کر دیتے ہیں، کوئی پریشانی بھیج دیتے ہیں۔ اس میں اللہ پاک دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ اس تکلیف میں کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے، یا پھر ان تکلیفوں کو دیکھ کر جزع فضع میں اللہ پاک سے گلے شکووں میں کس چیز میں لگ جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک کی آزمائش نعمتیں دے کر بھی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش نعمتیں لے کر بھی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں حکم ہے کہ ہماری زندگی شکر اور صبر کا مجموعہ ہو۔ جب نعمتیں ہیں تو ہم شکر گزار ہوں، اگر نعمت چلی جائے تو ہم صبر کا مظاہرہ کریں۔ ٹھیک ہے؟ اب ترجمہ دیکھیں۔ اللہ پاک فرماتے جب اس کے رب نے اسے آزمایا، کس طرح فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ اس پر اکرام کیا اور اس کو نعمتیں دی۔ دیکھیں اس کو بھی آزمائش کہا نا، کہ اس کا اکرام کیا، اکرام سے مراد یعنی اس کو عزت دی، وَنَعَّمَهُ، اور اس کو نعمتیں دی۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو یہ انسان کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دے دی، میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ اچھا بریکٹ میں اس کے ساتھ چھوٹا سا لکھیں گے، بریکٹ میں لکھیں فخر و غرور کرتے ہوئے، فخر و غرور کرتے ہوئے، کہ میں تو اس کا حقدار تھا۔ یہ پورا جملہ بریکٹ میں لکھیں، فخر و غرور کرتے ہوئے کہ میں تو اس کا حقدار تھا۔ اب دیکھیں یہ کہنا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی، یہ جملہ تو غلط نہیں ہے نا، یہ تو درست جملہ ہے۔ ہر مسلمان یہی کہتا ہے اور اس کو یہی کہنا چاہیے کہ مجھے عزت کس نے دی؟ میرے رب نے دی نا۔ لیکن یہاں اس جملے کو اللہ ناپسند کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ بریکٹ کا لکھا ہوا آپ کو سمجھا دے گا کہ یہ بندہ بطور شکر نہیں کہہ رہا، بلکہ ایک فخرن کہہ رہا ہے، غرورن کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی اور میں اس کا حقدار تھا۔ تو کوئی بھی بندہ حقدار نہیں ہوتا، اللہ کا فضل ہوتا ہے اس پر۔ سمجھ گئے؟ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور اگر ہم اس انسان کو آزما لیں، اور اگر ہم اس انسان کو آزما لیں، بریکٹ میں لکھے دوسرے انداز سے، دوسرے انداز سے، بریکٹ بند کر دیں، اور اگر ہم اس انسان کو آزما لیں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیں، کہ اس پر اس کے رزق کو تنگ کر دیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ انسان کہتا ہے، تو یہ انسان کہتا ہے کہ ربی اہانن، میرے رب نے میری تذلیل کر دی۔ تذلیل، اہانت، میری تذلیل کر دی۔ بریکٹ میں لکھے شکوہ شکایت کرتے ہوئے، شکوہ شکایت کرتے ہوئے۔
اب دیکھیں، بہت غور کریں، آیت نمبر 15 اور 16 آپ نے ترجمہ اس کا سنا نا؟ دونوں آیتوں میں اللہ پاک نے انسان کا ذکر کیا اور انسان پر آنے والی آزمائش کا ذکر کیا، لیکن فرق کیا تھا کہ پہلے انسان کی آزمائش تھی اس کو نعمتیں دے کر، دوسرے انسان کی آزمائش تھی اس سے نعمتیں لے کر، دونوں کو آزمایا گیا۔ لیکن پہلے انسان نے بجائے شکر کے کیا کیا؟ فخر و غرور کیا، شکر نہیں کیا، فخر و غرور کیا۔ اور دوسرے انسان نے بجائے صبر کے شکوہ شکایت کی۔ سمجھ گئے؟ یہ اصل نکتے کی بات یہ ہے کہ پہلے والے کا قصور کیا ہے؟ فخر و غرور ہے، شکر کو چھوڑا، غرور پہ آیا۔ دوسرے والے کا قصور یہ کہ صبر کو چھوڑا اور شکوے شکایت پر آ گیا، اور دونوں چیزیں اللہ پاک کو ناپسند ہیں۔ سمجھ گئے؟ آگے، کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یعنی جو تم کہہ رہے ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے۔ تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ چھوٹا سا بریکٹ میں لکھ لیں یا اوپر لکھ لیں، مرض نمبر 1، 4 مرض اور 4 کمزوریاں اب بیان ہوں گی، سمجھنا آسان ہو جائے گا آپ کو۔ تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، مرض نمبر 1۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ لکھیں مرض نمبر 2، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تم کھا جاتے ہو میراث کا سارا مال، تم کھا جاتے ہو میراث کا سارا مال، لما سمیٹ کر، میراث کا سارا مال سمیٹ کر۔ مرض نمبر 3 لکھیں۔ آپ جانتی ہیں کہ میراث میں تمام ورثہ کا حق ہوتا ہے، لیکن زمانے جاہلیت میں عرب کرتے تھے کہ جو چھوٹے ناسمجھ یا اس طرح کوئی ہوتے تھے تو ان کا میراث بھی سمیٹ کے خود کھا لیا۔ آج کل بھی بہت سارے ایسے ظالم لوگ ہوتے ہیں، میراث کو ترتیب پہ تقسیم نہیں کرتے، جہاں موقع لگا ہاتھ چلا لیا۔ تو یہ مرض نمبر 3۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم محبت کرتے ہو مال سے جمع بہت زیادہ، تم محبت کرتے ہو مال سے بہت زیادہ۔ لکھیں مرض نمبر 4۔ یہ 4 امراض ہو گئے، ٹھیک ہے؟ اب آگے چلیں۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یاد کرو، یاد کرو جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا، کوٹنا جیسے مسالے کوٹتے ہیں نا ہاون دستے میں،
جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا ریزہ ریزہ کر کے. جب زمین کو کوٹ دیا جائے گا ریزہ ریزہ کر کے, بریکٹ میں لکھیں یعنی قیامت کے دن. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. اب دیکھیں, تھوڑا سا قلم روک لیں, پہلے زبانی ترجمہ سن لیں, پھر میں وضاحت کروں گا تو اس کو لکھ لیں. اب دیکھیں لفظی ترجمہ کیا ہونا چاہیے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اور آئیں گے تمہارے رب اور فرشتے صفوں کی صفیں بنا کر. تمہارے رب بھی یعنی اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی صفوں کی. اب فرشتے صف بنا کر آئیں تو سمجھ میں آتا ہے قرآن کریم میں کئی موقعوں پر ہے, اس لیے کہ فرشتوں کا ایک جسم ہے, لیکن وہ جسم لطیف ہے جو ہمیں نظر نہیں آ سکتا اس دنیا میں. لیکن فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے, ان کا جسم ہے, ان کی صفیں بنتی ہیں, قیامت کے دن بھی بنیں گی. لیکن آپ بتائیں کہ کیا اللہ رب العزت کے لیے جسم ثابت ہے, یا ان کا صف میں آنا اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ یہ ہمارے شعور کی بات نہیں نا, اس لیے ترجمے کو بہت سمجھ کر حل کرنا چاہیے. وَجَاءَ رَبُّكَ, اب لکھے ترجمہ, اور آئے گا تمہارے رب کا عرش. رب کا ای عرش ربی کا, تمہارے رب کا جو عرش ہے, تخت ہے اللہ پاک کا, تمہارے رب کا عرش اور فرشتے آئیں گے صفوں کی صفیں بنا کر. قیامت جب قائم ہوگی, جب پوری انسانیت جمع ہو جائے گی, تو فرشتے اللہ پاک کا عرش لے کر اتریں گے اور تمام فرشتے صفیں بنا کر پیش ہو جائیں گے. یہ اس کیفیت کو بیان کیا گیا. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ, اور اس دن لایا جائے گا جہنم کو. اس دن لایا جائے گا جہنم کو, لایا جائے گا. دیکھیں بات کو سمجھیں, لائے جانے کا کیا مطلب ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک جہنم کو لگام لگا دیں گے, جیسے جانور کو لگام لگا کے چلاتے ہیں نا, گھوڑے کو, گدھے کو, اونٹ کو. تو حدیث میں ہے کہ جہنم کو لگامیں ہوں گی ہزاروں, اور فرشتے اس لگاموں سے پکڑ کر جہنم کو لائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ اس کیفیت کا بیان ہے. اس دن جہنم کو لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان, اس دن اس انسان کو سمجھ آ جائے گی. اس دن اس انسان کو بریکٹ میں لکھے یعنی غافل انسان, اس لیے کہ مومن کو تو دنیا میں ہی اللہ پاک نے سمجھ دی ہے کہ آخرت ہے, جہنم ہے, جنت ہے. اس دن اس انسان کو یعنی غافل انسان کو سمجھ آ جائے گی کہ او ہو یہ تو واقعی سچ ہے, سمجھ آ جائے گی. لیکن وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى, اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ, اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ, اس لیے کہ وقت نکل چکا نا. اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ. سمجھ گئے. یہ کل 9 آیتیں آپ کے سامنے آئی. امید ہے ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. آخری ایک بات عرض کر رہا ہوں جس سے اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی. اب آپ لکھیں نیچے آیت نمبر 15 اور 16. آیت نمبر 15 اور 16, اس میں سبب مرض کا بیان ہے. سبب مرض, سبب مرض کا بیان ہے, یعنی حب دنیا. حب دنیا جیسے ہوتا ہے نا, مثال کے طور پہ اب کسی کو نزلہ ہے, مجھے نزلہ ہے,
تو ڈاکٹر کہیں بھئی نزلہ اس لیے ہے کہ آپ نے ٹھنڈے پانی سے احتیاط نہیں کی، تو سبب مرض کیا ہے؟ ٹھنڈے پانی کا استعمال۔ تو اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ اس غافل انسان کے مرض کا سبب کیا ہے؟ حب دنیا۔ ٹھیک ہے، نیچے لائن میں لکھیں، آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 20۔ 17 تا آیت نمبر 20 لکھے، اس میں بیان مرض ہے۔ اس میں بیان مرض ہے اور وہ 4 کمزوریاں ہیں، وہ آپ کے سامنے آ گئی۔ میں نے آپ سے کہا تھا مرض نمبر 1 2 3 4 کہ یتیم کا خیال نہیں رکھتے، کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، میراث کا مال کھا جاتے ہیں، مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ ہے بیان مرض کہ بیماری کیا ہے، وہ 4 کمزوریاں۔ نیچے لائن میں لکھے آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 23۔ آیت نمبر 21 تا آیت نمبر 23 علاج مرض کا بیان۔ علاج، اللہ پاک مرض بھی بیان کر دے، اس کا سبب بھی بیان کر دے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہمارا دین کامل ہے، اس کا علاج بھی بتایا جائے گا۔ علاج مرض کا بیان کیا ہے؟ لکھے تذکیر قیامت، تذکیر تا ذال کاف یا را، تذکیر قیامت۔ تذکیر کہتے ہیں یاد دلانا۔ اللہ پاک نے قیامت کے احوال یاد دلائے۔ آج دنیا کی محبت، مال کی محبت کیوں غالب ہے؟ اس لیے کہ آخرت نظروں سے دور ہے، آخرت کے تذکرے نہیں ہیں، قبر کے تذکرے نہیں ہیں، تو یہ چیز غالب آ گئی۔ اس لیے اللہ بار بار قیامت کو یاد دلاتے ہیں تاکہ انسان کے دل سے مال کی ناجائز محبت نکل جائے۔ جائز محبت تو صحیح ہے، تذکیر قیامت۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان پوری آیات کی تفصیل اور خلاصہ تھا، اور آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ اور درخواست یہ بھی ہے کہ تمام طالبات پابندی کے ساتھ آنے کی، وقت پر آنے کی کوشش بھی کریں، اس لیے کہ کافی تعطیلات ہو گئی اور مزید امید ہے کہ چھٹیوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے احتراز کریں، چھٹیوں سے بھی، دیر سے آنے سے بھی پابندی کے ساتھ آئیں، اور انشاءاللہ جلد ہی آپ کے نتائج تقریباً تو تیار ہو چکے ہیں، رپورٹ کارڈز بن رہے ہیں، جلد آپ کو بتا دیا جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔